قالوا نشهد إنك لرسول الله۔ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مضمون منافق کی علامات اور اس کی سزا کیا ہے۔ ہر دور میں 3 طرح کے افراد معاشرے کا حصہ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ابتدا سے لے کر کے آج تک اور پھر قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ 3 قسم کے جو افراد ہیں وہ یا تو کافر یا پھر منافق یا پھر مومن ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے۔ بالکل آسان تعریفیں جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زبان سے اور دل سے اقرار کرے وہ مومن ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زبان سے اور دل سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ منافق کون ہوتا ہے؟ تو اس کی تعریف اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی ہے سورہ منافقون کی پہلی آیت کریمہ آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام، منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے انکار کرے وہ منافق ہوتا ہے۔ ابھی مغربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر منافق کی جو علامات بیان کی ہیں پورے قرآن میں، اور آیات کا ترجمہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سورہ بقرہ کا پورا دوسرا رکوع جو ہے وہ منافقوں کے کردار پہ مبنی ہے، پھر دیگر پاروں کی آیات اور مختلف جو صورتیں ہیں ان میں منافقوں کی علامات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ آپ ان کو یاد کر لیں، نوٹ کریں، اور جہاں پہ ہم سبھی کی کمی کمزوری ہے ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی علامت سن لیں کہ منافق جو ہے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے مگر عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس کی میں وضاحت کروں گا پھر لمبا وقت چاہیے۔ پہلی یہ علامت ہے اللہ اور آخرت پہ اس کا ایمان ہوتا ہے، عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ فسادی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے۔ اب چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ اپنا یارانہ جو ہے وہ کافروں سے لگاتا ہے مگر بظاہر اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چھٹی علامت سن لیں کہ وہ
طبیعت کے مطابق دین کو مانتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے۔ اب ساتویں علامت اس کی یہ ہے کہ اگر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم ملے تو پھر وہ بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آٹھویں علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں میں دین اسلام کے حوالے سے تشکیک پیدا کرتا ہے۔ نویں علامت اس کی یہ ہے کہ وہ قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ 10ویں علامت یہ ہے کہ وہ نیکی سے روکتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی 11ویں علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اور پھر 12ویں علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو وعدے کیے ہیں قرآن مجید میں ان کو وہ دھوکہ سمجھتا ہے۔ اب یہ پورے قرآن مجید میں 12 علامات منافق کی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں بھی 12 منافق کی علامات ہیں، وہ بھی سن لیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے 12 علامات کو بیان کیا اور کم و بیش احادیث مبارکہ کی 13 کتابیں جو بنیادی ہیں ان سبھی کے اندر 12 پھر اور ان کے علاوہ منافق کی علامات بیان کی جائیں۔ یہ بڑی اس پہ محنت شاقہ ہوئی ہے، آپ اس کو یاد رکھیں۔ حدیث مبارکہ میں پہلی علامت کون سی ہے؟ اگر اسلام نے فرمایا کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے، اور جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، جب معاہدہ کرے گا تو پھر دھوکہ دے گا، اور جب اس سے کوئی بات کرنی پڑ جائے، مخاصمت ہو جائے، کوئی معاملہ لین دین کا ہو جائے تو پھر گالی گلوچ پہ اتر آئے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو پھر اس میں وہ خیانت کرے گا۔ یہ 5 علامات۔ چھٹی علامت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ وہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بغض رکھے گا۔ 7ویں علامت یہ ہے کہ وہ انصار مدینہ، مہاجرین کی مدد کرنے والے جو صحابہ کرام مدینہ میں تھے، ان کے ساتھ بغض رکھے گا۔ اب اگلی علامت یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عصر کی نماز جان بوجھ کے لیٹ کر کے پڑھے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فجر اور عشاء کی نمازوں میں سستی کرے گا وہ بھی حضور نے فرمایا منافق ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چرب زبان ہے، دیر دراز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زبانی پاور سے دوسروں کو چپ کرا لیتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چرب زبان بندہ بھی منافق ہوتا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے خامد کی نافرما بردار ہیں اور بغیر شرعی عذر کے اپنے خامد سے خلا لینا چاہتی ہیں، بغیر شرعی عذر کے خلا لینا چاہتی ہیں، حضور نے فرمایا وہ بھی عورتیں منافق ہیں۔ آخری اور 12ویں علامت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 خوبیاں ہیں جو منافق میں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک حضور نے فرمایا کہ حسن اخلاق اور دین کی جو سمجھ ہے، یہ 2 خوبیاں ہیں، یہ دونوں اس کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اب پورے قرآن مجید میں 12 علامات منافق کی قرآن میں موجود ہیں اور پورے ذخیرہ احادیث میں 12 علامات منافق کی آقا کریم علیہ السلام نے بیان کی۔ اب سننے کے ٹھکانہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، سزا کیا ہے منافق کی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کافر بھی ان کے اوپر ہوں گے، یعنی جو سب سے نچلا جہنم کا ہے گڑا اس میں منافقین کو رکھا جائے گا۔
اتنی سخت سزا ہے۔ حضور خواجہ خواجگان حضور شیخ الاسلام المسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جن کا یہ 17 رمضان کو وصال ہوا تھا، اور ان کا یہ تقریبات بھی ان کی جاری ہیں غالباً۔ ان کے ملفوظات میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کافرانہ خیال کے 20 لوگوں کو ملا ہے، کافرانہ خیال کے 20 لوگوں کی ذہنیت کو اکٹھا کریں تو صرف ایک منافق بنتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کافر بھی اسلام کا دشمن ہے، منافق بھی اسلام کا دشمن ہے، کافر چھوٹا دشمن ہے، منافق بڑا دشمن ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ کافر سامنے ہو کے آتا ہے اور منافق جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے سے چھرا پہنچتا ہے، تو اس لیے منافق جو ہے وہ بڑا دشمن ہے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ آپ غزوہ احد سے لے کر کے آج تک مسلمانوں کی جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مسلمان جب بھی آ رہے ہیں دشمنوں کی طاقت کی وجہ سے نہیں آ رہے، بلکہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں سخت سزا دینے کا اعلان کیا، اور ایک جگہ فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ، والکفار اور کافروں کے ساتھ، یعنی ان کو منافقوں کو بیان ہی کافروں کے ساتھ کیا، نار جہنم خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یہ حسبہم، اللہ نے فرمایا یہی سزا ان کی کافی ہے، ولعنہم اللہ، اللہ نے ہمیشہ ان پر لعنت بھیج دی ہے، ولہم عذاب مقیم، یہ عذاب مقیم جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ اس کے حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ علامات آپ یاد رکھیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، جہاں پہ ہمارے اندر کمی کمزوری موجود ہے ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو سزا کافروں سے بھی بڑی اللہ نے دینی ہے ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔